ناہید بہت خوبصورت تھی، وہ ہماری چچا ذات تھی۔ اس کی والدہ اسے جنم دے کر اللہ کو پیاری ہو گئی تھیں۔ کوئی پرورش کرنے والا نہ رہا تو چچا جان نے امی کی جھولی میں ڈال دیا اور کہا، بھائی اب یہ تمہاری ہے، تم ہی کو اس کی پرورش کرنی ہے۔ اس کی ننہال میں کوئی ایسی عورت نہیں جو میری ایک دن کی بیٹی کو اپنا لے۔ وقت گزرتا رہا، ناہید ہم بہن بھائیوں کے ہمراہ پل کر جوان ہو گئی۔ امی ابو نے ہمیں بتا دیا تھا کہ یہ تمہارے چچا کی بیٹی ہے۔ جب تک چچا زندہ رہے اپنی بیٹی سے ملنے آتے رہے۔ افسوس کہ وہ ناہید کو اپنے ہاتھوں سے رخصت نہ کر سکے اور وفات پا گئے۔ جنہوں نے اسے پالا پوسا، اب یہ فرض بھی انہی کو ادا کرنا تھا۔ ناہید کے لیے امی جان نے کافی رشتوں پر غور کیا، کوئی ان کے جی کو نہ لگا۔ کہتی تھیں کہ یتیم بچی ہے، ایسے گھر میں بیاہوں گی کہ بعد میں مجھے دعائیں دے، بد دعا نہ دے۔ والد صاحب بیمار پڑ گئے تو والدہ نے ان سے مشورہ کر کے جھٹ پٹ ناہید کا نکاح اپنے بڑے بیٹے سراج کے ساتھ کر دیا، جبکہ سراج سراسر اس شادی کے حق میں نہ تھا۔ وہ آخری وقت تک انکار کرتا رہا، مگر بیمار باپ نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ میری یتیم بھتیجی کو نہ ٹھکرانا، ورنہ میں سکون سے مر بھی نہ سکوں گا۔ بہت مجبور ہو کر سراج نے حامی بھری۔ نکاح ہو گیا، لیکن والد بیٹے کی شادی کی خوشی نہ دیکھ سکے اور والد کے اس جہان سے جاتے ہی سراج بھائی نے پرزے نکال لیے اور ملک سے باہر جانے کی رٹ لگا دی، جبکہ امی جان کہتی تھیں کہ رخصتی ہو جائے تو چلے جانا۔ رخصتی کا اختیار بھی بھائی جان کے پاس تھا کہ اولاد میں وہی سب سے بڑے تھے۔ بہرحال انہوں نے اپنی بات منوا لی اور ضد کر کے لندن چلے گئے۔ امی جان کو دلاسا دیا کہ 1 سال بعد آؤں گا تو رخصتی کر لینا۔ 1 سال کیا 4 برس بیت گئے اور سراج بھائی وطن واپس نہ لوٹے۔ پہلے کہتے تھے کہ تعلیم مکمل کر لوں، پھر کہا اچھی جاب مل گئی ہے، ایسی نوکری قسمت والوں کو ملتی ہے، کچھ عرصے بعد آ سکوں گا۔ امی جان پریشان تھیں کہ ایک بار آ کر ناہید سے شادی کر لے تو اس کے فرض سے سبکدوش ہو جائیں۔ والدہ نے بہت خطوط لکھے، فون کرائے، تب کہیں بھائی جان چند روز کے لیے آئے۔ والدہ نے زبردستی شادی کر دی اور کہا کہ اب بیوی کو ساتھ لے جانا۔ بولے ابھی نہیں لے جا سکتا، کچھ عرصہ لگے گا۔ یوں چند روز رہ کر واپس لندن چلے گئے۔ یوں ہی وقت گزرتا رہا، یہاں تک کہ 5 برس مزید گزر گئے۔ والدہ مسلسل فون پر کہتیں کہ بیوی کو بلوا لو یا پھر خود وطن لوٹ کر آ جاؤ۔ وہ جب ہیلے بہانے کر کے تھک گئے تو کہہ دیا کہ میں ناہید کو آزاد کرنے کے لیے تیار ہوں، بے شک آپ اس کی دوسری جگہ شادی کر دیں۔ یہ بات ناہید کے لیے ہی نہیں بلکہ ہم سب کو بہت دکھ دینے والی بات تھی۔ ناہید نے اس امر کو قبول نہ کیا۔ امی نے بھی کہا کہ طلاق دلوانے سے بہتر ہے کہ یہ ہمارے گھر رہتی رہے، کبھی تو سراج لوٹ کر آئے گا۔ 2 سال بعد بھائی جان 2-4 دن کو آئے، لیکن ناہید سے کلام نہ کیا اور والدہ سے کہا کہ اسے آزاد کرنا چاہتا ہوں، آپ کیوں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں اور اس کی زندگی خراب کر رہی ہیں۔ امی نے کہا تو زیادہ پڑھ لکھ کر پاگل ہو گیا ہے، یہ عمر بھر تیرا انتظار کرتی رہے گی مگر طلاق ہرگز نہیں لے گی۔ بھائی اپنی سی کر گئے۔ امی نے طلاق نہ ہونے دی اور ناہید انتظار کے ایک لامنتہائی بھنور میں پھنس کر رہ گئی۔ ساس ہر وقت تسلیاں دیتی مگر یہ روکھی تسلیاں کب تک اس کا دل بہلا سکتی تھیں۔ شادی کو 8 سال بیت چکے تھے اور اس نے ازدواجی خوشیوں کا بس انتظار ہی کیا تھا، جبکہ شادی کے بعد ہر لڑکی اپنے جیون ساتھی کے ہمراہ رہنا چاہتی ہے، اور ادھر یہ حال کہ جب سے شادی ہوئی تھی سراج بھائی کی طرف سے کبھی اس کے نام نہ خط آیا اور نہ کبھی انہوں نے فون پر اس سے بات کی۔ جوں جوں وقت گزرتا جاتا تھا وہ خزاں رسیدہ بیل کی طرح مرجھائی جا رہی تھیں، اس کی آس اور امید ختم ہوتی جا رہی تھی، صبر کی انتہا ہو چکی تھی۔ ایسی شادی سے تو بن بیاہی بھلی تھی۔ وہ نہ ہنستی مسکراتی تھی، نہ کپڑے بدلتی اور نہ ہار سنگار کرتی تھیں، کس کے لیے سنورتی،
کہ دیکھنے والے نے تو اسے مڑ کر بھی نہ دیکھا تھا۔ وہ اب بہت دکھی رہنے لگی تھیں۔ ہم سے ان کا دکھ دیکھا نہ جاتا تھا، لیکن کیا کر سکتے تھے؟ ہم سبھی ان سے بہت محبت کرتے تھے، مگر مجبور تھے۔ ان کے مقدر کا مالک سراج تھا، وہی اس کا مقدر جگا سکتا تھا۔ برس گزرتے رہے۔ میرا چھوٹا بھائی شجاعت جوان ہو گیا۔ ناہید اس سے 6 برس بڑی تھی۔ وہ ناہید کے دکھ کو سب سے زیادہ محسوس کرنے لگا تھا۔ امی سے کہتا کہ یہ سب آپ کا کیا دھرا ہے۔ جب بھائی جان شادی نہیں کرنا چاہتے تھے تو کیوں آپ نے ناہید باجی سے ان کا نکاح کیا؟ سزا تو اس بیچاری نے بھگتی ہے۔ اس سے اچھا تھا کہ کسی اور سے ان کی شادی ہو جاتی۔ بری بھلی جیسی زندگی ہوتی گزار لیتی۔ اب تو سہاگن ہو کر بھی بیوہ جیسی زندگی بسر کر رہی ہیں۔ امی کیا جواب دیتی؟ ان کے پاس تو اس بات کا کیا جواب تھا؟ اب اگر طلاق دلواتی تو بھی شادی کی عمر نکل چکی تھی۔ انہی دنوں شجاعت کی کمپنی نے اسے لندن بھیج دیا۔ انہوں نے اپنے طور پر ناہید بھابھی کا پاسپورٹ بنوا لیا اور کسی طور ویزا بھی لگوا لیا۔ امی سے کہا کہ میں ناہید بھابھی کو لندن لے جانا چاہتا ہوں، وہاں جا کر بات کرتے ہیں، بیوی کو ساتھ رکھ لے یا پھر جو فیصلہ ہوگا دیکھ لیں گے۔ امی منع کرتی رہ گئیں۔ شجاعت نے ایک نہ سنی اور ناہید بھابھی کو ساتھ لے چلنے پر آمادہ کر لیا۔ میں نے محسوس کیا کہ لندن جانے کے خیال سے بھابھی کے تن مردہ میں جیسے جان پڑ گئی تھی۔ ان کی آنکھوں میں امید کے دیے جگمگانے لگے تھے۔ وہ شجاعت بھائی کے ہمراہ لندن چلی گئیں۔ سراج بھائی ناہید کو شجاعت کے ہمراہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ کہا کہ مجھے کیوں نہ بتایا؟ اسے بھی ساتھ لا رہے ہو؟ اگر بتا دیتا تو آپ منع کر دیتے یا گھر بدل لیتے اور میں آپ کو ڈھونڈتا رہ جاتا۔ انہوں نے بیوی کا نہایت سرد مہری سے استقبال کیا اور بتا دیا کہ وہ یہاں دوسری شادی کر چکے ہیں، اور ہدایت کی کہ میری بیوی شام کو آئے گی تو اسے نہیں بتانا کہ تم میری بیوی ہو، ورنہ لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ ناہید حیران اور پریشان رہ گئی کہ اب کیا کروں۔ شجاعت بھی اسے سراج بھائی کے پاس چھوڑ کر ٹریننگ پر چلے گئے۔ سراج کی سرد مہری کو ناہید نے برداشت کر لیا، اور جب شام کو اس کی گوری بیوی آئی تو اس نے خوش اخلاقی سے اپنے گھر پاکستان سے آئی اس مہمان کا استقبال کیا۔ پوچھا کہ یہ کون ہے؟ سراج نے کہا کہ میری بھابھی ہے، ہم سے ملنے آئی ہے، عنقریب وطن واپس چلی جائے گی۔ ناہید سے علیحدگی میں کہا کہ اگر مجھے برباد کرنا چاہتی ہو تو زبان کھولا، ورنہ خاموش رہنا۔ تم نے اس عورت کو کچھ بتایا تو میں قانون کی گرفت میں آ جاؤں گا، اور یہ پردیسی لوگ مجھے ہرگز معاف نہیں کریں گے۔ میری 2 بیٹیاں ہیں جو ہاسٹل میں دوسرے شہر رہتی ہیں، وہ بھی مجھ سے بدظن ہو جائیں گے، اور تم زبان بندی کا حکم دے کر چلے گئے۔ گھر کے ایک علیحدہ کمرے میں ناہید نے 3 ماہ کا یہ عرصہ تڑپ تڑپ کر گزارا۔ جب شجاعت بھائی کی ٹریننگ ختم ہوئی تو وہ سراج بھائی کے گھر گئے تاکہ حالات معلوم کریں۔ تب ناہید بھابھی نے ان سے منت کی کہ شجاعت، خدا کے لیے مجھے وطن واپس لے چلو، یہاں سسکا سسکا کر مت مارو، اس سے اچھا ہے کہ اپنوں میں لوٹ جاؤں جہاں میرے آنسو پونجنے والے تو ہیں۔ شجاعت نے بڑے بھائی سے پوچھا کہ اب کیا ارادہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اماں طلاق نہیں چاہتی، مگر میں طلاق دینا چاہتا ہوں، تو پھر دے دو۔ شجاعت بھائی نے کہا، ظاہر ہے کہ تمہاری زندگی میں جس کی گنجائش نہیں تم کیوں اسے اپنا پابند رکھو اور کس کے لیے مزید اس کو سزا دو۔ انہوں نے شجاعت بھائی کے سامنے طلاق دے دی اور کہا کہ میری اجازت ہے، ناہید جس سے چاہے شادی کر سکتی ہے۔ شجاعت بھائی بولے، اب اس معاملے سے تمہارا کوئی واسطہ نہیں کہ وہ کسی سے شادی کرے یا نہ کرے، ہمارا تعلق بھی خود سے ختم جانو۔ وہ بھابھی کو واپس لے آئے اور جو اب ہماری بھابھی نہ رہی تھی۔ طلاق کے کاغذات بھی موصول ہو گئے۔ والدہ غش کھانے لگیں۔ شجاعت بھائی نے سنبھالا۔ انہوں نے سمجھایا کہ یہ ناہید کے حق میں اچھا ہوا ہے، اللہ کارساز ہے، آپ کی زندگی کا بھروسہ نہیں، آپ کے ہوتے شاہد اس کی قسمت کھل جائے۔ شجاعت بھائی کی شادی کا مرحلہ درپیش ہوا تو امی لڑکی تلاش کرنے لگی۔ انہیں کوئی لڑکی پسند نہ آئی۔ روز ہمت کر کے میں نے کہہ دیا، امی آپ نے ناہید کو پالا ہے اور بیٹی سے بڑھ کر یہ آپ کو پیاری ہیں، ہمیشہ بہو بنائے رکھنا چاہتی تھیں تو اب بھی بہو بنا لیں۔ سراج نے طلاق دے دی ہے تو شجاعت سے نکاح کرا دیں، آپ کو ناہید کی جدائی کا دکھ بھی نہیں سہنا پڑے گا اور اسے بھی در بدر نہ ہونا پڑے گا۔
ہمیشہ آپ کے پاس رہے گی، آج بھی آپ کا خیال رکھتی ہے اور ایک بیٹی کی طرح آپ کی خدمت کرتی ہے، کل بھی کرے گی، جب تک آپ کی زندگی ہے یہ خدمت کرتی رہے گی۔ امی مجھے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھنے لگیں، پھر بڑی مشکل سے اتنا بول پائیں، لیکن شجاعت کب مانے گا؟ یہ مجھ پر چھوڑ دیں امی، ناہید کا کوئی نہیں، ہم ہی ان کے سب کچھ ہیں، ہم نے ہی ان کے بارے میں سوچنا ہے۔ میں نے شجاعت سے بات کی، اس کا کہنا تھا کہ بھابھی کو بڑی بہن کی نگاہ سے دیکھا تھا، اب کیسے شریک حیات بنا لوں، پھر بھائی کیا سوچیں گے؟ میں نے کہا کہ بڑے بھائی کی سوچوں کو تو تم ڈالو بھاڑ میں، ناہید بھابھی کو راضی کر لوں گی، بس تم راضی ہو جاؤ۔ بالآخر میں اس مشن میں کامیابی میں نے حاصل کر لی، شجاعت کو منا لیا، امی کو منا لیا اور سب سے بڑھ کر ناہید بھابھی کو۔ یوں شجاعت سے نکاح ہوا اور پھر سے ہماری بھابھی بن گئیں، تاہم کچھ عرصے خاموش رہیں۔ آخر کار وقت مرہم ثابت ہوا اور انہوں نے نئی زندگی کے نئے تقاضوں کو تسلیم کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد کی صورت میں ایک بیٹا اور پھر ایک بیٹی دی۔ ماں نے اولاد کی خوشی دیکھ لی اور شجاعت نے بھی بھابھی کو خوشیاں دے دیں۔ صرف ایک دکھ ضرور تھا کہ اب سراج بھائی ہمارے گھر نہیں آتے، وہ آ بھی نہیں سکتے، کس منہ سے آئیں؟ اور والدہ بھی اب حیات نہیں ہیں، بڑے بھائی سے ناطہ ٹوٹ چکا ہے، لیکن ہمیں پرواہ نہیں ہے، کیونکہ ناہید کی خزاں بھری زندگی میں اطمینان اور سکون کے پھول کھل گئے ہیں۔ اللہ کرے کہ وہ ہمیشہ خوش رہیں کہ جنہوں نے اپنی حقیقی ماں کو نہ دیکھا اور نہ باپ کی محبت زیادہ عرصہ مل پائی۔ میں جب بھی اپنے گھر سے ان کے گھر جاتی ہوں تو لگتا ہے کہ وہ میری بھابھی نہیں میری ماں ہیں، کیونکہ انہی کے دم سے ہمارا میکہ آباد ہے۔